حضرت میاں شیر محمد شرفپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی تھے، وصیت کی تھی کہ مجھے قبرستان میں دفن کرنا، لاکھوں لوگوں کے پیر ہوں گے، وصیت فرمائی، کہنے لگے مجھے قبرستان میں دفن کرنا، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کی اتنی جائیداد ہے، مزار نہ بنا، تو آپ فرمانے لگے میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ نیک مردہ اگر ہمسایہ بنے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے بزرگوں کا۔ فرمانے لگے مجھے قبرستان میں دفن کرنا، اگر میں نیک ہوا تو میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے گا، اور اگر میں نیک نہ ہوا تو وہاں کوئی نیک آ کے دفن ہوا تو میرا بھی فائدہ کر جائے گا۔ تو نیک لوگوں کے مزار ہم نے ایک زیادتی بھی کی ہے، باج ہی ہو گیا ہے، گلی میں مزار، ہر کونے میں مزار، دربار گننے لگے تو دربار ہی دربار ہو، بلکہ بڑے بڑے گنبد درباروں کے، اور دربار بڑے حسین و جمیل لوگوں نے بنا، عرض کی اینٹیں کچی ہیں۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھے ماں کے نیک لوگوں کے، پرہیزگار لوگوں کے مزار بنیں گے، اور اگر بندہ نیک ہو تو وہ کہیں بھی دفن ہوا، مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، اندر سے مزار بنا ہوا تو باہر نام بھی ہو تو کام چل جاتا ہے۔ یہ تو بات ہے ایک عاجزی کی ان کے ساری، لیکن علماء کے مزار، صلحاء کے، نیک لوگوں کے مزار جو بنائے جائیں گے تو یہ ان کی شان کے لیے بنائے جائیں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی مزار کہاں بنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا۔ اب وہ حجرہ بنا ہوا تھا، اس کی 4 دیواریں تھیں، اس کے اوپر اگر یہ چیز جائز نہ ہوتی تو چاہیے تھا نا صحابہ پہلے چھت اتارتے، دیواریں گراتے۔ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں مزار کس نے بنایا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی نبی پاک نے پہلے مزار بنوایا ہے، پھر حضور اس میں دفن ہوئے۔ تمام صحابہ نے حضور کو دفن ہی مزار کے اندر کیا ہے، نبی پاک کو دفن ہی مزار کے اندر دفن کیا ہے صحابہ۔ اگر مزار درست نہ ہوتا، بولے لوگوں کدھر چلے گئے، اگر مزار درست نہ ہوتا تو صحابہ پہلے گراتے، ڈالتے دیواریں، پھر اس کے اندر حضور کو دفن کرتے۔ صحابہ نے دفن کیا مزار کے اندر، پھر اس مزار میں اتنی برکت ہوئی کہ ابو بکر صدیق کہنے لگے میں نے بھی وہیں دفن ہونا ہے۔ پھر اس مزار میں اتنی برکت ہوئی، حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا، حضرت عمر فاروق شدید زخمی ہو گئے۔ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمانے لگے جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس، انہوں نے ایک قبر کی جگہ باقی ہے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، ان سے جا کے کہو عمر کا دل کرتا ہے رسول اللہ کے روزے میں دفن ہونے میں۔ اگر مزار میں برکت ہی کوئی نہیں تھی، حضور کے قریب ہونے، دفن ہونے میں فائدہ ہی کوئی نہیں تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق اور جناب فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کے پاس جب پیغام آیا تو فرمانے لگی عمر سے جا کے کہنا، بات سنی تو رونے لگی، فرمانے لگی عمر سے کہنا جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، میں یہاں دفن ہو کے فائدہ لوں گی، پر تو نے میرے رسول کی دین کی خدمت بڑی کی ہے، جا میں اپنی قبر کی جگہ تجھے دیتی۔ اگر مزار کی کوئی برکت ہی نہیں، مطلب ہی نہیں تھا کوئی مزار، میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام مومن کی قبر کی عزت بیان کی، فرمایا تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب ضرور جایا کرو۔ ضرور کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم قبروں پہ جاؤ گے تمہیں اپنی قبر یاد آئے گی۔ عام مومنین کی قبروں پر جانے کا حکم دیا رسول پاک۔ خود نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تو مجھے مل گئی۔ کچھ ظالموں نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے دعا کی اجازت اس لیے نہیں ملی کہ وہ مومنہ نہیں تھی۔ میں نے کہا یہ بتاؤ مشرکوں کی قبروں پہ جانا جائز ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے قبر پر جانے کی اجازت ملی، دعا کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ محبوبہ دعا نہ کر، میں نے بغیر تیری دعا کے ہی ان کی بخشش فرما دی ہوئی، درجے بلند کر دی ہوئے بغیر تیری دعا کے۔ تو یاد رکھے اور سمجھے اس بات کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 15 شعبان کو میں نے دیکھا حضور جنت البقیع کی قبروں پر جاتے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ہر سال رسول پاک احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ جاتے، اور یہ جو بخاری میں حدیث ہے نا سنے مزہ آ جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ کھڑے ہو کے بیان فرمائی، فرمایا مجھے ڈر ختم ہو گیا ہے، میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی۔ دیکھا ہے حضور، ہاں دنیا دار ہو جائے گی، مال دولت اکٹھا کرنے لگے گی، دین سے دور ہوگی، لیکن شرک جہاں کھڑے ہو کے حضور فرما رہے ہیں شرک نہیں کرے گی، لوگ کہتے ہیں یہ شرک کے اڈے بن گئے۔ اتنا سخت جملہ بولتے ہیں اور آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ مزاروں پہ جانا شرک ہے۔ ثابت نہیں، تقریروں میں کہہ
دیں گے؟ سے کہا جائے کہ ثابت کرو تو ان سے ہو سکتا۔ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو، نبی پاک نے فرمایا میں تو معراج کی رات بھی گیا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر کے گیا ہوں۔ میں مدینہ شریف حاضری کے لیے گیا گزشتہ سال، تو میں سیدھا مدینہ شریف گیا، واپسی پہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کا چھوڑ کے پہلے مدینے چلے گئے، پہلے قبر رسول پہ حاضری دینے چلے گئے، تو بڑا نادان ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رب کریم سے ملنے جائیں تو حضرت موسیٰ کی قبر سے ہو کے گئے۔ میں نے کہا میں تو پہلے اس لیے مدینے گیا تھا کہ محبوبہ پہلے میں خود جاتا تھا، اب آپ کا بھیجا ہوا جا رہا ہوں، آپ کی بارگاہ ناز سے ہو کر کے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی مدینے والے نبی نے ہمیں مکے کا رستہ بتایا، تو مدینہ چھوڑ کے کس طرح مکہ دکھائی دے سکتا ہے؟ کہ کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار ہی نظر آئے صلی اللہ علیہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، بقیع کے مزارات پر حضور تشریف لے گئے، اپنی والدہ کی قبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، احد کے شہیدوں کے مزاروں پر رسول پاک گئے حضرت موسیٰ کی قبر پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ان کی قبر کے پاس سے گزرا تو اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے۔ رستے میں اور بھی بڑی قبریں آئے ہوں گی، لیکن حضور نے فرمایا ہر قبر پہ میں نہیں جاتا، کوئی خاص قبر ہے جہاں جاتا ہوں، خاص قبر ہے تو ہم بھی ہر ایک کی قبر پہ ہماری بھی بریک کسی خاص جگہ لگتی ہے، یا دادا صاحب لگتی ہے یا بابا فرید جا کے لگتی ہے، خاص جگہ پہ لگتی ہے۔ ایسے ہر ایک کو تو ہم بھی نہیں مانتے، ہم بھی بڑے شناس لوگ ہیں، تھوڑا ماننے لگتے ہیں، ہم تو بڑا ناپ تول کے مانتے ہیں بھائی، چھان بین کر کے مانتے ہیں، اور جس کو مانتے ہیں پھر کھول کے مانتے ہیں میرے رسول پاک۔ اور پھر سنیں امام فخر الدین رازی، اور میں اس لیے ان بزرگوں کے نام لے رہا ہوں، ارے بزرگوں نے تو لکھا ہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے متفقہ لوگ ہیں، میں حوالہ وہ دوں گا جو متفقہ ہوگا، جس پر اتفاق ہے امت مسلمہ۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں حضور بھی جاتے احد کے شہیدوں کے مداروں پر، نبی پاک کے بعد ہر سال حضرت ابو بکر صدیق بھی جاتے، ان کے بعد ہر سال حضرت عمر بھی جاتے، ان کے بعد ہر سال حضرت عثمان بھی جاتے، اور فرماتے ہیں ان کے بعد ہر سال مولا علی بھی جاتے۔ تو سال کے بعد کیا مطلب ہوا؟ اسی سال کے بعد جانے کا نام ہم لوگوں نے عرس رکھ لیا۔ تمہیں کیا اختلاف ہوا؟ چلو تم اس طرح کرو، عرس کا لفظ چھوڑ دو، حاضری کا لفظ بنا بدل لفظ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پر جاؤ تو صحیح نا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے ربیع الاول کی 12 کو حضور پیدا نہیں ہوئے، 9 کو ہوئے۔ میں نے کہا اب 9 کو ملا کر لیا کرے، کوئی اعتراض نہیں۔ 100 بسم اللہ، اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے کہ ایک قول 9 کا بھی ملتا ہے۔ ہمارے حضرت الحاج پیر عبدالصبور منشور بیگ ہزاروی رحمت اللہ علیہ ہر سال 9 کو کرتے تھے، مناؤ تو صحیح۔ اور ویسے بھی ہم نہ 9 کے پابند ہیں نہ 12 کے پابند، ہمارے ہاں تو سارا سال ہی میلاد ہوتا رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے، صحابہ بھی جاتے۔ کہتے ہیں جی یہ مزار فاضل بریلوی کے ماننے والوں نے بنائے ہیں، بغداد شریف میں غوث اعظم کا مزار، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو 600-700 سال ہو گیا، مزار ہم نے بنایا، اعلیٰ حضرت کو بھی 100 سال نہیں ہوا، ہم نے بنایا جی، اور بنا گیا ہے۔ صاحب مجھے کہنے لگے جی رافضیوں نے شیعوں نے بنایا، میں نے کہا وہ تو مانتے نہیں غوث پاک، تو مانتے نہیں حضرت غوث اعظم، وہ کیسے بنائیں گے؟ حضرت باعزید بستامی کا مزار کس نے بنایا؟ جنید بغدادی کا مزار کس نے بنایا؟ بلا علی کا مزار کس نے بنایا؟ بلا میں امام حسین کا مزار کس نے بنایا؟ اور پوری دنیا عرب کے اندر جاؤ ترکی میں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ملے گا، حضرت ملا جلال الدین رومی کا مزار ملے گا، علامہ اسماعیل حقی کا مزار ملے گا۔ ایک مجھے پکڑ کے کھڑا ہو کہنے لگا سعودی عرب میں کوئی نہیں، میں کہ اندھا ہو گیا، یہ گنبد خضرا نظر نہیں آ رہا تجھے؟ نظر نہیں آ رہا گنبد خضرا؟ کیسے آدمی ہو، نظر نہیں آ رہا سامنے گنبد بنا ہوا؟ میرے رسول اللہ کا گنبد ہے، اس گنبد پہ جب بارش پڑتی ہے جہاں جہاں قطرے گرتے ہیں وہاں وہاں ولیوں کے مزار بن جاتے ہیں، یہ سارے فیض ہیں میرے رسول اللہ کا، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا؟ یہ مزار ہم بنا گئے؟ یہ مزار سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے بنایا، پھر فاروق اعظم نے بنایا، اور پھر سنو اس مزار پر جانے کی مولوی صاحب پردے کی بات بیان کر رہے تھے، حضرت عائشہ کی بات سنا رہے تھے، لگے یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور دفن ہوئے میرے حجرے میں تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی کیونکہ میرے شوہر تھے، پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے تو تب بھی میں بغیر پردے کے جاتی تھی، اس لیے کہ وہ میرے والد تھے، جب عمر دفن ہوئے تو میں پردہ کر کے جانے لگی، میں نے کہا مولوی جاتے جاتے ایک اور کام بھی خراب کر گیا، تینوں کو زندہ مان گیا، پردے کی بات بتاتا بتاتا تینوں کو زندہ مان گیا کہ ابو بکر صدیق بھی زندہ، فاروق اعظم بھی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، چشم عالم سے ڈوب
جانا ہے۔ اب پڑھو ابن ماجہ، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا رب نے حرام کر دیا ہے، زمین نبیوں کے جسم کھاتی نہیں، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، تو زندوں کے پاس جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار بنا، تمام عرب کے اندر مزار ہے۔ اعلیٰ حضرت کو تو وصال کیے اگلے سال 100 سال ہوگا، وہ بھی دوسری ہجری سال کے مطابق، نہ 2021 میں جا کے ان کو 100 سال ہوگا۔ یہ مزار بھائی ہم نے نہیں بنائے، یہ بنے ہوئے، اور جنت البقیع پہ بھی سارے مزار بنے ہوئے۔ یہ بات تصویریں ہیں پرانی ساری، پال کے رکھی، حضرت ختیجہ کا روضہ بنا ہوا تھا، حسن کا روضہ بنا ہوا، تمام مزار بنے ہوئے تھے۔ جب پوری دنیا میں امت مسلمہ میں بنے ہوئے تھے، بنانے والے پرانے ہیں یا گرانے والے پرانے ہیں؟ تو یہ تو نئی جماعت آئی جو گرانے والی ہے۔ بھائی یاد رکھیں مزار تو حسن ہے، یہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ دفن ہے، بھائی حسن ہے کہ یہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ دفن ہے۔ پھر سنیے ابو ایوب انصاری اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔